الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا سبحان الله ما شاء الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآلنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت اور ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك صحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے سبحان الله بے شمار درود و سلام خیر الانام امام الانبیاء سید کون و مکان فخر مرسلان تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے توسل سے اللہ کریم جل جلالہ نے ساری کائنات کو روشن و منور و پیدا فرمایا سبحان اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد احسان ہے اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اس روحانی وجدانی عرفانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی سبحان الله اللہ پاک جل جلالہ اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین صحیح معنی میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے آمین جس طرح کے سٹیج پہ بھی کہا گیا اور آپ لوگوں کو بھی فلس کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ 118ویں محفل میلاد مصطفیٰ ہے سبحان الله ما شاء الله اور میں اپنا تعارف یوں کرواؤں کہ میں کوئی نامور خطیب نہیں ہوں، ایک عاجز سا بندہ ہوں، یعنی یوں سمجھو کہ الحاج محمد شفیق اتاری صاحب اور الحاج محمد سلیم بھائی، حاجی محمد علیم بھائی، محمد امین بھائی، اس خاندان کو مجھ سے پیار ہے اور مجھے ان سے پیار ہے سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله اور یوں سمجھو کہ میں ان کا خاندانی خطیب ہوں سبحان الله سبحان الله کہ جہاں لاہور میں بھی محبت فرماتی ہیں اور جب مدینہ شریف کی حاضری ہوتی ہے
تو وہاں بھی عشاق موجود ہیں، عمر بھائی، مدثر بھائی، تو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو وہاں بھی وہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ آمین۔ اور دوسرا یہ جو آج آپ 118ویں محفل میں تشریف فرمائے نا، تو اس کے بانی حاجی شفیق صاحب ہیں، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ابتدائی محفلوں میں ہم نے اس میں بھرپور حصہ ملایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس وقت تقریباً قبلہ حاجی صاحب مجھے بلاتے تھے یا قبلہ شاہ صاحب کو بلایا کرتے تھے، اور ہم ساندے سے یہاں آتے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت میں جو رد ہونے والی نہیں ہے، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین، ذرا محبت سے کہتے ہیں آمین۔ آمین، اللہم ربنا۔ اس نے کہ ماشاءاللہ سٹیر سیفٹی صاحب نے آپ سے کافی بلند آواز سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہلوا دی، سبحان اللہ، تو اب میں آپ کو سرکار کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں سناؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مجھے اتنے زور سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس محبت سے دھیمی آواز سے کہہ دینا، اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی مشہور آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ شاہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیں، سبحان اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ سبحان اللہ، یہ قل میں بڑا مزہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیں، سبحان اللہ، حالانکہ رب تبارک و تعالی جو بے نیاز ہے وہ لفظ قل کے بغیر بھی اعلان فرما سکتا تھا، بے شک، لیکن قل میں اتنا مزہ ہے کہ اگر سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنے واحد صمد لم یلد ولم یولد کا ذکر کرنا چاہا تو وہاں بھی قل فرمایا کہ محبوب جو مجھے ایک مانے، مجھے بے نیاز مانے، اور مجھے جو ہے وہ مخلوق نہ مانے، تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ آپ کی زبان اقدس سے نہ مانے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، گل تھوڑی مشکل ہوگی، میں سمجھا دینا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر لفظ قل کو نکال دیا جائے نا تو معنی پھر بھی سمجھ آتا ہے، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میری وحدانیت اور بے نیازی کو ماننے سے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے بے شک، کہ در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، اور جب در مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو در مصطفیٰ پہ جا کے جام محبت پیو گے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو جاؤ گے، یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول کی محبت میں مستغرق ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں لم یلد ولم یولد کی شان والا رب بھی تمہیں یاد آ جائے گا، سبحان اللہ، اور وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ ماشاء اللہ، فرمایا قل محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر اس کا شان نزول دیکھا جائے نا تو بڑا اوپن ہے۔ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانو، تو انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے،
تو ہماری اور اللہ کی اس طرح معاذ اللہ محبت ہے، اور ہم تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بلکہ یہاں تک کہنے لگے کہ ہم تو تم سے بھی زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، تم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک جل جلالہ شاہ فرمایا ڈائریکٹ نہیں آنا، پہلے جاؤ در مصطفیٰ پہ، سبحان اللہ، در مصطفیٰ پہ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، محبوب آپ ان کو فرما دیں فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی میری محبت میں آ جاؤ۔ جب میری محبت میں آ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے پیار فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، اور پھر اس کی وضاحت اور تشریح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمائی ہے، اہل بیت اطہار نے فرمائی ہے، جن سے ہمیں دین ملا ہے، جن کے توسط سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ انہوں نے اس بات کو کھول کھول کے بیان کیا کہ جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں جاؤ گے بات نہیں بنے گی۔ بلکہ میں ایک مثال کے طور پر حدیث پاک کا حوالہ دیتا جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے بڑے دور دراز سے، جن کا نام حضرت ذوالخیسرہ یمانی تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ بعض لوگ اس چیز میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علامت بھی پوری ہوگی، یہ بھی پوری ہوگی، یہ بھی پوری ہوگی، یعنی دلچسپی کے لیے، تیاری کے لیے نہیں، دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت ذوالخیسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ما اعددت لہو، کہ آپ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اب دیکھو نا، قیامت تو تب آئے گی نا، بندے کو موت آئے گی، قبر میں جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، جو ہے یہ سارے قیامت کی ہے نا معاملات ہیں، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب تیاری کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کہا جائے میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ قیامت کی تیاری کر رہا ہوں، موت کی تیاری کر رہا ہوں، آخرت بہتر ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ مال خیرات کیوں کرتے ہو؟ محفل میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو سب یہی کہیں گے اس لیے کہ یہ نیکیاں ہیں، آخرت میں کام آئیں گی، تو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ 100 نیکیاں ہوتی ہیں، ہزاروں نیکیاں ہوتی ہیں، بے شمار نیکیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر رستے سے ایک روڑی اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا یہ بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ایک کانٹا پڑا ہو اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا تاکہ کسی انسان کو یا کسی جان والے جانور کو یہ چبھے نہ، اس کو اٹھا کے رکھ دینا یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ کیوں کی جاتی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ اب سوال دیکھیں اور اس کا جواب دیکھیں۔ جب نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ما اعددت لہو، کہ تو نے اس کے لیے تیار کیا ہے، تو صحابی رسول تھا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ صحابی رسول ہو بے نمازی ہو سکتا ہے؟ بولیں نہیں۔ صحابی رسول ہو، آپ نے آج تک کوئی پڑھا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی نماز قضا کی ہو، کسی صحابی نے کوئی حج فرض ہو تو فرض چھوڑ دیا ہو، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ نہ دی ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی ہو بے نمازی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہو سنتوں کا تارک ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہو حج فرض ہو تو حج نہ کرے،
صحابی ہو حقوق العباد کا خیال نہ رکھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شیخ الحدیث کا جو شاگرد ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا جو امام الانبیاء کا شاگرد ہو، سبحان اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہو، تو برائیاں ان کے قریب کیسے آ سکتی ہیں؟ بلکہ صغیرہ گناہ بھی سرزد ہو جاتا نا، صغیرہ گناہ، تو اس کے ازالے کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے عرض کرتے حضور حد لگاؤ تاکہ ہم پاک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ یہ ایک صحابی سے چھوٹا سا گناہ سرزد ہوا تھا اور وہ گناہ لے کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیرا، وہ ادھر آ گئے، سرکار نے ادھر چہرہ پھیرا تو وہ ادھر آ گئے۔ حضور قیامت کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یہاں جو حد لگتی ہے اس کو لگا دو تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، صبح شام نماز پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یعنی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے گا، سبحان یعنی اتنا تقویٰ۔ اور آج اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہوں یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے نفوس قدسیہ ہوں تو وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم نہیں، محفوظ عن الخطا، یعنی خطاؤں سے محفوظ اللہ پاک جل جلالہ نے رکھا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے زمانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت ذوالخیسرہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تیاری کیا کی ہے؟ تو اتنے نیکیاں ہونے کے باوجود، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود ایک ساتھی چلے جائے چپکے سے اور وہ سمجھا دے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا نا کہ قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے، تو وہ نماز بھی تو کہہ سکتا تھا نا، عرض کر سکتا ہے حضور میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہوں، میں یہ سچ بولتا ہوں، رزق حلال کھاتا ہوں، یہ ساری نیکیاں ہیں، تو یہ قیامت کی تیاری کے لیے میں سارا کچھ کر رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ اس صحابی نے بڑا سونا جواب عطا فرمایا۔ ذرا قلب کے جو آنکھیں ہیں نا وہ بھی میرے طرف متوجہ کریں کہ صحابی رسول نے کیا عرض کیا کہ حضور اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، بس اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور یہ آج دعوے کیے جاتے ہیں نا محبت کے، یہاں سے اوپر ایسے ہی یقین جانو الحمدللہ یہ سرمایہ ہمارے نعت خواں، میں نے اپنی زندگی میں نیازی صاحب کو خود سنا ہے، اعظم چشتی صاحب کو میں نے لائیو خود سنا ہے، خالد محمود کو میں نے خود سنا ہے، فصیح الدین سہروردی کے والد محترم سید ریاض الدین شاہ صاحب کو میں نے خود سنا ہے۔ یقین جانو کہ گردن کو جھکا کے اور سینے کو مدینہ حقیقتاً بنا کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا، اور یہ محبت مصطفیٰ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ تو جب صحابی رسول نے عرض کیا نا احب اللہ و رسولہ، میں نے پہلے عرض کیا ہے صحابی کا تعارف کیا ہے کہ وہ صحابی اور جھوٹ بولے ممکن نہیں ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اتنا بڑا دعویٰ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا، شاعر لکھ کے اس میں جناب بڑے حسین تقیہ کلام کہ میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، میری آل اولاد قربان سرکار کی ذات پہ، اور وہ شعر اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھا نا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تو ہے سچا، اگر تو ہے اس میں سچا
تو پھر تیرے جیسا کوئی ولی کوئی نہیں۔ اللہ اگر خدا نہ خواستہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تو دیکھنا کس ذات پہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا احب اللہ و رسولہ کہ حضور کہ بس اور کوئی قیامت کی تیاری نہیں ہے، ایک ہی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف سے اس محبت کا انعام کیا ملا؟ فرمایا یاد رکھ کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ بے شک۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک کا تعارف کرواؤں؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری عادت ہوتی ہے کہ کسی صحابی کا نام لو تو اس کا تعارفات اس میں کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے نا تو اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، اور جب 18 سال کے ہوئے تو نبی علیہ السلام کا زہر وصال ہو گیا، اور 10 سال نبی علیہ السلام کی میت میں اس طرح رہے کہ جس رنگ جسم کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ نے ایک بڑی مزیدار بات رکھی، سرکار علیہ السلام نے اتنی تربیت فرمائی، آپ کی اتنی تربیت فرمائی، فرمایا کہ ایک صحابی نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ نے دعوت قبول فرما لی۔ فرماتے ہیں کہ میں رستے میں کھڑا تھا تو سرکار علیہ السلام گزرے تو میں ساتھ ہو لیا، اور میں کوئی باتیں پوچھتا نا میزبان کے دروازے پہ چلا گیا۔ یقین جانو اسلام اتنا سونا اسلام ہے، بے شک۔ کیوں سونا نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے بانی بڑے سونے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میزبان باہر نکلا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، انس کو مدعو نہیں کیا، تو یہ میرے ساتھ گفتگو کرتے کرتے ہم یہ آپ کے دروازے پر آ گئے، اگر آپ اجازت دیں یہ ہمارے ساتھ آئے گا، ورنہ یہیں سے بغیر ملال کے واپس چلا جائے گا۔ یہ تربیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک بشارت عطا فرمائی تھی، اور وہ کیا فرمائی تھی؟ فرمایا کہ انس جی حضور، فرمایا کہ میری آل میں نا محمد آئے گا تو محمد کو سلام پیش کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ میرے محمد کو سلام پیش کر دینا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جب تک نبی کی آل کے محمد کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی تھی اس وقت تک ساری زندگی کی گارنٹی عطا فرما دی، موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا سلام پہنچا دے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مولا کائنات کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سارے دور دیکھتا گیا، انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں سکونت پذیر ہو گئے، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد باقر تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ محمد ہے جس کی بشارت، جس کے سلام پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے مجھے لمبی زندگی کی گارنٹی عطا فرمائی۔